لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يجد فبلسانه وإن لم يجد فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ عم والہ وعز برہانہ نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اور اس کی اگلی آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ نیکی کرو، خود نیکی نہیں کرتے، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور خود نہیں رکتے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو تم بھلا دیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کی آیات تمہیں یاد دلاتی ہیں، کتاب کی آیات کے اندر تمہیں سمجھایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں، خود جو نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو۔ قرآن مجید تمہیں بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کر کے بھی تمہیں کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ جب تم خود کو قرآن کی آیات کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا تو تم دوسروں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، دوسروں کو حکم کرتے ہو، خود اپنے آپ کو کیوں بھلاتے ہو۔ افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل کا کام تو یہ ہے کہ تم خود بھی نیکی کرو، جس چیز کا دوسروں کو حکم کرو خود اس کو بجا لاؤ، جن کاموں سے برے کاموں سے لوگوں کو روکو خود اس سے تم خود رکو، تب جا کر تم قرآن کو مان رہے ہو، قرآن کے احکام کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن کی آیات کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہوتا۔ ذرا اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے قلوب پر قرآن مجید کی آیات اثر کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے قلوب اتنے زنگ آلود کیسے ہو چکے ہیں؟ کن گناہوں کی نحوست ہے؟ لہذا توبہ کرو، سچی توبہ کر کے اپنے قلوب ٹھیک کرو کہ قلوب کے اندر جب قرآن کی آیات سامنے آئیں تصورات اور تصدیقات کی صورت میں تو فوراً اس پر عمل کرو، تو پھر لوگوں کو بھی حکم کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے کا تو حکم ہے قرآن میں، لیکن خود برائی سے بچنا اور اس پر عمل کرنے کا بھی قرآن مجید میں حکم ہے۔ اور حدیث پاک میں جو میں نے پڑھی اس میں بھی یہی بات ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، جو آدمی تم میں سے کوئی گناہ کو دیکھے، برے کام کو دیکھے، شریعت سے اوپرے کام کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، یعنی اپنی قوت سے اس برائی کو روک دے، اپنی قوت کا استعمال کرتے ہوئے برائی میں رکاوٹ بن جائے، برائی کو نیکی سے تبدیلی کا ماحول بخش دے تو وہ برائی کا مقابلہ کرے۔ اگر کسی کے پاس اتنی قوت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَجِدْ اگر وہ اپنی اتنی قوت دل میں اتنی قوت نہیں پاتا، دل کے اندر اتنا جذبہ اور بہادری نہیں ہے، کمزور ہے، تو پھر کم از کم یہ ہے کہ فبلسانی اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کا ایک معنی وہی ہے کہ ہاتھ کا استعمال ساتھ ہو، پھر زبان سے بھی روکے، ہاتھ کا استعمال اصل ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں تو چلو کم از کم زبان سے تو روکے، اگر سختی سے نہیں تو نرمی سے تو ان کو واضح نصیحت کر کے کوئی انداز اختیار کرے اپنی طرف سے روکنے کا۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ بھی جرأت نہیں ہے اور ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا، اتنی قوت نہیں ہے، تو پھر کم از کم وہ دل میں اس برائی کو برا سمجھے، برائی کو برائی سمجھے، کیونکہ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے اذا سرت کا حسنۃ کا وساءت کا سیئۃ کا فانت مؤمن، جب تجھے برائی لگے اور نیکی لگے، برائی لگے تو مومن ہے۔ تو یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ اگر برائی بھی دل میں برائی نہ لگی تو خود اس میں مبتلا ہو جائے گا برائی میں۔ برائی سے آدمی تب بچ سکتا ہے جب برائی نظر آئے، کیونکہ جب برائی نظر آئے گی تو وہ گندی شکل میں ہے تو اس سے آدمی کراہت کرے گا، بچ کر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان جن پر حاوی ہو جاتے ہیں ان کو برائیوں کو خوبصورت شکل میں دکھاتا ہے تو وہ کرتے ہیں، تو برائی کو کم از کم برائی سمجھے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
اگر برائی دل میں برائی نہ لگے تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ جل وعلا شانہ سے دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ شکریہ۔